السلام علیکم، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب رنگ ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم افغانستان میں ہونے والی ایک ایسی تبدیلی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو افغانستان کے لوگوں کی جو لائف لائن ہے اس کو تبدیل کر دے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ افغانستان میں طالبان نے ایک ایسا منصوبہ مکمل کر لیا ہے جو افغانستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ 36 سال پہلے داؤد خان نامی ایک حکمران نے اس کو آئیڈیا کیا تھا، اور اس نے جو ماہرین ہے اس یا جو سٹڈی ہے، ایک سٹڈی کے مطابق ان کو بتایا گیا کہ اگر اس منصوبے پر عمل کر دیا جائے تو جو افغانستان ہے یہاں کے لوگوں کی حالت بدل جائے گی اور افغانستان معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ داؤد خان نے اس بات کو لیا اور انہوں نے منصوبہ شروع کیا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان میں سوویت یونین آ گیا، اور سوویت یونین ایک لمبا عرصہ افغانستان میں وار کی صورت میں یا حکمرانی کی صورت میں موجود رہا۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ طالبان آئے تو اس کے بعد امریکہ آ گیا، اور امریکہ بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے افغانستان میں رہا۔ تو اس منصوبے کو یہ منصوبہ ان وجوہات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان میں حکمرانی سنبھالی تو افغانستان کی حالت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا تھی۔ ایک جنگ زدہ ملک تھا، اور ایک لمبے عرصے سے جنگ زدہ ملک تھا۔ ساری کی ساری جو وہاں کی معیشت تھی وہ امپورٹ پر مشتمل تھی، کہ یعنی کہ ہر چیز افغانیوں کو امپورٹ کرنی پڑتی تھی۔ لوکل جو چیزیں تھیں وہ بہت کم تھی، خاص طور پہ جو فوڈ کا آئٹم ہے وہ افغانیوں کو باہر سے کوئی تاجکستان سے منگوا رہا ہے، کوئی پاکستان سے منگوا رہا ہے، اور بھی تقریباً ہر چیز، ہر قسم کی فیکٹری وہاں ختم ہو گئی تھی۔ پروڈکشن، مینوفیکچرنگ جو ہے افغانستان میں مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، اور افغانستان کا جو مکمل انحصار تھا وہ امپورٹ پہ تھا۔ جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی وہ انہوں نے کھانا ہے، کوئی چیز، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی ٹریکٹر ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، تو وہ امپورٹ کرتے تھے۔ لیکن طالبان نے جب 2021 میں حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ واقعی ہی یہ منصوبہ جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ منصوبہ افغانستان کی جو لائف لائن ہے اس کو تبدیل کر دے گا، افغانستان کے لوگوں کی حالت کو تبدیل کر دے گا، اور افغانستان معاشی طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اور انہوں نے اس پہ وہ داؤد خان والا جو منصوبہ تھا 36 سال بعد دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان دنیا میں ریکگنائز نہیں ہے، دنیا میں کہیں سے اس کو کسی قسم کی کوئی مالی مدد نہیں ملتی اور دیگر سپورٹ بھی نہیں ملتی۔ تو افغانستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک کرشماتی ایک بات ہے کہ طالبان نے جب افغانستان کی حکومت سنبھالی تو اس کے بعد وہاں کی معیشت کو جس طرح انہوں نے سنبھالا ہے، دنیا اس پہ حیرت زدہ ہے۔ اب کسی قسم کی بیرونی مدد بھی نہیں، خود بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں، اور ایسے میں $6.5 ارب کا پروجیکٹ شروع کرنا بڑی بات ہے۔ اور بیرونی دنیا کی ٹیکنیک، یعنی کہ آپ دنیا کی کسی اور بڑی کمپنی سے جو زیادہ مہارت رکھتی ہے ان کاموں میں، خاص طور پہ کنسٹرکشن کے کاموں میں، ان کو انوائٹ کریں، یا کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی۔ انہوں نے ایک نہر کا منصوبہ شروع کیا جس کا خواب 36 سال پہلے داؤد خان نامی افغانستان کے حکمران نے دیکھا تھا وہ خواب، اور اس نے کہا تھا کہ یہ اگر نہر مکمل ہو جائے تو افغانستان کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اس نہر کا نام ہے کشتیپا کینال۔ یہ دریائے آمو سے یہ نہر نکلتی ہے، 258 کلومیٹر لمبی یہ نہر ہے، اور 2022 میں طالبان نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ 100 کلومیٹر کی جو یہ نہر ہے وہ ہم 2023 تک مکمل کر لیں گے، اور وہ جو 100 کلومیٹر ابتدائی 100 کلومیٹر ہیں وہ 2023 میں مکمل ہوئے، اور 2025 میں جس سال میں اب ہم بیٹھے ہیں، اس سال میں اس پروجیکٹ نے مکمل ہو جانا ہے۔
اس پروجیکٹ سے 5.5 لاکھ ہیکٹر جو زمین ہے افغانستان میں وہ قابل کاشت ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو صدیوں سے بنجر پڑی ہے اور کسی قسم کی اس میں کاشت نہیں ہوئی، تو وہ یقیناً سونا اگلنا شروع کر دے گی۔ 5.5 لاکھ ہیکٹر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ 5.5 لاکھ ہیکٹر کا مطلب ہے کہ 1.5 کروڑ ایکڑ زمین جو ہے افغانستان میں اس نہر کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جو نہر ہے کشتیپا کینال، یہ افغانستان کے 3 صوبوں کو ٹچ کرے گی۔ یہ بلخ سے نکلے گی، اس کے بعد میں یہ صوبہ جوز جان میں آ جائے گی، اور اس کے بعد یہ جو ختم ہوگی وہ صوبہ فراب میں ہوگی۔ تو ان 3 صوبوں کے اندر یہ 1.5 کروڑ ایکڑ زمین جو ہے یہ قابل کاشت ہو جائے گی اس کشتیپا کینال کی وجہ سے۔ یہ منصوبہ افغانستان کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ افغانستان میں ایسٹیمیٹڈ 2.5 لاکھ نئی نوکریاں ڈیولپ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری صنعتیں ڈیولپ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا متوسط طبقہ افغانستان میں ڈیولپ ہوگا، کیونکہ پانی کی وجہ سے جو زمینیں قابل کاشت نہیں ہیں وہ کاشت ہوں گی، اور کسانوں کے اندر ایک خوشحالی اور ایک نیا متوسط طبقہ جو ہے وہ اس نہر کی وجہ سے ڈیولپ ہو جائے گا۔ افغانستان جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، خوردنی خاص طور پہ کھانے پینے کی اور اس طرح کی جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، ان میں خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ وہ فروٹ کو پہلے بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ان 1.5 کروڑ ایکڑ پہ کاشت کے بعد وہ بڑے پیمانے پر فروٹ کا ایکسپورٹر بن جائے گا، اور اس سے زر مبادلہ بھی کمائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو غریب کسان ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے، پانی ملنے کی دیر ہے، اور افغانستان کا جو ان 1.5 کروڑ ایکڑ کے درمیان میں جو کاشتکار ہے جن کے پاس زمین ہے، اور اس کو جب پانی ملا وہ خوشحال ہو جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ افغانستان کی معاشی حالت بدلنے والی ہے، اور افغانستان معاشی طور پہ مضبوط ہونے والا ہے اس کینال کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو ادراک نہیں ہے اور ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ ان کی سینس کا اندازہ لگائیں کہ وہ افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جو طالبان ہیں وہ افغانستان کی سب سے زیادہ جو توجہ دے رہے ہیں افغانستان پر، وہ اس کی معاشی حالت کو مضبوط کرنے پہ دے رہے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے، آپ دیکھیں افغانستان میں جو ڈالر ہے وہ 77-78 روپے میں بھی ان دنوں اوپر نیچے ہو، لیکن افغانستان کا جو پیسہ ہے وہ یا روپیہ ہے وہ خاصا مضبوط ہے، پاکستان کی نسبت تو بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس کینال کے بعد تو یقیناً جو ہے افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کر جائے گی۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔